السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 17 مدات۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ سبب سے مراد ہے کہ کس وجہ سے مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دو سبب آئیں گے، ایک حمزہ کی وجہ سے اور ایک سکون کی وجہ سے، آگے ہم دیکھ لیں گے، جس میں سکون اصلی آئے گا اور سکون عارضی آئے گا۔ سکون اصلی وہ جو قرآن مجید میں پہلے سے موجود ہوں، جس میں جزم یا تشدید آ جاتا ہے، اور عارضی سکون وہ ہوگا جو وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو۔ مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مد متصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ یہ جا آ ایک کلمہ ہے اور حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ مد متصل۔ اور حروف مدہ کو پتہ ہے ہمیں کتنے ہیں؟ 3: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ ان تینوں میں سے جس کے بعد میں بھی حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل ہوگا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں مد منفصل کب ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ایک کلمہ کیا ہوتا ہے اور دوسرا کلمہ کیا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا ایک لفظ دوسرا لفظ اردو میں، اسی طرح ان لفظوں کو ہم کلمہ کہتے ہیں عربی میں۔ مد منفصل کی مثال ہے فی انفسکم۔ اب اس میں دیکھیں فی ایک کلمہ ہے اور انفسکم دوسرا کلمہ ہے۔ اب جو یا مدہ ہے وہ فی میں ہو رہا ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے انفسکم میں، تو اسی لیے یہاں پر مد منفصل ہوگا کیونکہ یہاں پر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ آگے مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب 4 یا 5 حرکات کی مقدار کا ہم کیسے اندازہ لگائیں گے؟ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا آ، یہ ایک دفعہ ہے۔ اب اس آ کو ہم 5 دفعہ دیکھیں تو یہ جتنا لمبا ہوگا اتنا لمبا کر کے ہم لوگوں نے اس مد کو پڑھنا ہے۔ آگے تیسرے نمبر پہ آتا ہے مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، میں نے آپ کو بتایا تھا سکون اصلی کیا ہے؟ جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن۔ یہاں پہ دیکھیں الف مد آ رہا ہے اور الف مدہ کے بعد یہاں پر تشدید آ رہی ہے آگے نون کے اوپر، تو یہ سکون اصلی ہے تشدید، تو یہاں پر مد لازم ہے۔ آگے آتا ہے مد لین لازم۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی ساکن ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ اب جیسے یہ عین، اس میں دیکھیں آپ حروف لین کتنے ہیں؟ 2: واو لین اور یا لین۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا۔ اب ان کے بعد اگر سکون اصلی ہو یعنی ساکن آ جائے کوئی حرف تو کیا ہوگا؟ مد لین لازم ہوگا۔ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے آ جاتا ہے مد عارض۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو۔ اب عارضی سکون کیا ہے؟ یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ اب جیسے یہ دیکھیں یہ ہے مسلمون، وقف ہو گیا ادھر۔ اب یہاں پر واو ساکن واو مدہ ہے، واو مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے نون کو ہم نے ساکن کیا ہے تو ادھر عارضی سکون لگا ہے تو یہاں پر مد عارض ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مد لین عارض۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہوں
یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین۔ ادھر دیکھیں اب آپ، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین ہے اور اس کے بعد وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو رہا ہے، یعنی عارضی سکون لگ گیا ہے، تو یہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ اب اس میں ایک پہچان یہ ہے، مد لازم اور مد عارض میں حروف مد آئیں گے، اور مد لین لازم میں اور مد لین عارض میں حروف لین آئیں گے، اور عارض سے یہ یاد رکھنا ہے کہ عارضی سکون آنا ہے ان دونوں میں، مد عارض اور مد لین عارض میں عارضی سکون، اور لازم میں سکون اصلی ساکن یا تشدید۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مدات کے ہجے اس طرح کریں گے، جیم، یا، زیڈ جی، حمزہ زبر آ، جی آ، ضاد الف، لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضال لن، یعنی اس میں ہم الف بھی ساتھ میں پڑھیں گے، لیکن یہ جی آ میں الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر ساکن آ رہا ہے یا کے ساتھ، تو جیم کو یا سے ملا دیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں سے قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین۔